بچے کا دنیا میں آنے کے بعد جو سب سے پہلا مکتب، سب سے پہلا مدرسہ، سب سے پہلا سکول، سب سے پہلی جو تعلیم گاہ ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ انسان کوئی عمارت بنانا چاہے، اس کی پہلی اینٹ اگر ٹیڑھی ہو تو وہ عمارت اوپر تک کیا جائے گی؟ ٹیڑھی جائے گی، اور اس کی پہلی اینٹ اگر سیدھی ہو تو باقی عمارت کیا ہوگی؟ سیدھی جائے گی۔ اسی طرح اولاد کی تربیت کے حوالے سے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ماں کی گود ہے، وہ پہلی اینٹ ہے اور وہ بنیاد ہے۔ سب سے پہلے اس گود کا ٹھیک ہونا صحیح ہے۔ سب سے پہلے یہ گود ٹھیک ہو جس میں اس بچے نے پرورش پانی۔ اگر یہ گود خراب ہے، اگر یہ گود دین سے دور ہے، اگر یہ ماں نہیں ہے، کہنے میں تو یہ ماں ہوگی کہ ظاہراً اس نے اس اولاد کو جنم دیا ہے، لیکن اگر یہ ماں دین سے دور ہے تو پھر میرے محترم دوستوں اور بزرگوں یہ اپنی ممتا کا حق ادا نہیں کر رہی۔ آج کل ہمارے معاشرے کا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم بچی کی شادی کر دیتے ہیں، اس بچی کو وہ بنیادی تعلیم جو ماں بننے کے بعد اس کے لیے ضروری تھی وہ ہم اس سے وہ کوسوں دور ہے، اسے پتہ ہی نہیں میں نے اولاد کی کیا تربیت کرنی، میں نے اپنی اولاد کو کس رخ پر لے کر جانا ہے۔ ہمارے اندر احساس بھی نہیں، اس کا دکھ بھی نہیں ہوتا کہ میرے گھر کے اندر جو میری بیٹی جوان ہو رہی ہے، میرا بیٹا جو جوان ہو رہا ہے، اس کی زندگی کے اندر وہ دین ہے یا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں محرم رشتے بیان کر دیے کہ یہ محرم رشتے ہیں، یعنی جن سے نکاح حرام ہے وہ محرم، تمہارا باپ، تمہارا جو بھائی ہے۔ اسی طرح اور محرم رشتوں کو بیان کیا کہ اس کے علاوہ یہ سارے غیر محرم ہیں۔ ایک چراغ ہے نا، چراغ، ہم ایک چراغ کو جلاتے ہیں اور اس چراغ کو پھر ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر یہ چراغ کی حفاظت نہ کی جائے تو ایک بھی ہوا کا جھونکا ایسے کیا کر دیتا ہے؟ بجھا دے گا۔ تو اسی طرح ایک عورت جو ہوتی ہے، ایک بچی جو ہوتی ہے، اس کا چراغ اس کی عفت ہوا کرتی ہے، اس کی پاک دامنی ہوا کرتی ہے۔ اس عورت نے اپنی عفت کو اور اپنی پاک دامنی کو اس چراغ کی مانند کیا کرنا ہے؟ محفوظ کرنا ہے، اسے بچانا ہے۔ باقی چیزیں برداشت ہو سکتی ہیں، ایک بچی کے اندر سستی ہے یہ برداشت ہو جائے گی، ایک بچی کے اندر کاہلی ہے یہ برداشت ہو جائے گا، بد اخلاق ہے چلو یہ بھی برداشت ہو جائے گا، بد زبان ہے یہ بھی برداشت ہو جائے گا۔ لیکن جب ایک بچی کی عفت کی چادر اتر گئی، عصمت کی چادر اتر گئی، پاک دامنی کی چادر اتر گئی، بتاؤ پھر واپس آئے گی؟ بولے نا، پھر واپس آئے گی؟ یہ کبھی نہیں آ سکتی۔ اس بچی نے سب سے پہلے اپنی عفت کی چادر کو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں بھیڑیوں سے بچانا ہے۔ اور جب اللہ نے یہ کہہ دیا یہ محرم رشتے ہیں، یہ نامحرم ہے، اب جب رب نے کہہ دیا یہ نامحرم ہے، اس کا مطلب یہ کہ اپنی عفت پاک دامنی کو ان نامحرم رشتوں سے کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے بس۔ کوئی چچا زاد نہیں ہے، کوئی پھوپھی زاد نہیں ہے، میں سیدھے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، یہ چچا زاد اور پھوپھی زاد نہیں ہے، یہ اس کی عزت، عفت اور پاک دامنی کی تار تار کرنے والے بھیڑیے ہیں۔ یہ بھیڑیے ہیں، جو سیدھی بات ہے۔ ان کو کیا لگے؟ آج کل تو میرے محترم دوستو یہ معاشرہ اتنا بے راہ روی کا شکار ہو گیا ہے، اتنا بے راہ روی کا شکار ہو گیا ہے، جس کا جہاں تک ہاتھ پہنچے گا وہ وہاں تک پہنچائے گا۔ نگاہ کے ذریعے سے بد نظری ہوگی یہ کرے گا، زبان تک پہنچے گا، زبان تک اپنے آپ کو پہنچانے کی کوشش کرے گا، ہاتھ تک موقع ملا ہاتھ تک پہنچانے کی کوشش کرے گا، جہاں تک اس کو موقع ملے گا کسی کی بہو بہن بیٹی کی عزت، عفت اور پاک دامنی کو تار تار کرنے کی کوشش کرے گا۔
اس لیے ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ بچی تب بچائے گی جب میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اس کی تربیت اسلام کی بنیاد پہ ہوئی ہو. ہم ذرا اپنے گھروں میں غور کریں, ہمارا کیا بنے گا؟ ہماری اولاد کس طرف جا رہی ہے؟ ہماری نسل کس طرف جا رہی ہے؟ ہماری بیٹیاں کس طرف جا رہی ہیں؟ ہمارے جوان, ہمارے بیٹے کس طرف جا رہے ہیں؟ نہ ہمیں پتہ جوانی کی عبادت کیا ہے. فرمایا ایک وہ نوجوان, چاہے بچہ ہے یا بچی ہے, جس نوجوان کو کسی زیب و زینت سے بھرپور عورت نے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی اور اس نوجوان نے یہ کہا انی اخاف اللہ, ارے تو مجھے اپنی طرف متوجہ کرتی ہے, کیا تیرا حسن, کیا تیری زیب, کیا تیری زینت, لیکن اس دل میں اس رب کا خوف ہے. انی اخاف اللہ, میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں. اور یہ نگاہ کو جھکاتا ہے. فرمایا کل قیامت کو اس کو نوجوان کو اللہ اپنا عرش کا سایہ نصیب کریں گے. کیا شان ہوگی, کیا مقام ہوگا جب اس نوجوان کو پکار کر رب کہیں گے آؤ میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جاؤ. اپنی بیٹی کے ہاتھ میں, بیٹے کے ہاتھ میں آپ نے موبائل دے دیا اور پھر کوئی اس کے اوپر نگاہ نہیں رکھی کہ وہ کیا کر رہا ہے. یہ اولاد کو ٹوکنا آج یہ چھوٹ چکا ہے. جو والدین اولاد کو ٹوکتے نہیں ہیں ان کی اولاد کبھی تعمیری سوچ ان کے اندر نہیں آ سکتی. بات بات میں دیکھنا, پوری گہری نظر رکھنا کہ میری اولاد کس طرف جا رہی ہے. بس ہم نے تو بس سیدھی بات کہوں, ناراض نہ ہونا, میں ایک معاشرے کی بات کر رہا ہوں. جانور بھی بچوں کو پیدا کر کے بڑے وہ بھی کر دیتے ہیں, ان کے بچے بھی بڑے ہو جاتے ہیں. صرف بڑا کر دینا یہ کمال نہیں ہے, ان کے جیوں میں, ان کی دل کی دھڑکنوں میں رب کی محبت کو ڈالنا یہ کمال ہے. بیٹی کے ہاتھ میں موبائل دے دیا, یہ اب غیر محفوظ ہے. عورت کو کیا کہا ذرا دیکھو, یہ پاکیزہ ہستیوں صحابیات کو کہا جا رہا ہے کہ جب کوئی صحابی پردے میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آ جائے تو یاد رکھنا اپنی آواز کو کرخت کرنا, سخت لہجے میں بات کرنا, نرم لہجے میں بات نہ کرنا, کہیں کسی کا دل مائل نہ ہو جائے. یہ پاکیزہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے, ہمارا کیا ہوگا؟ آج کل تو ایسے خرافات آ گئی ہیں, ایسی گیمیں آ گئی ہیں. کل مجھے علم ہوا کہ ایسی گیم آ گئی ہے کہ جو آن لائن کھیلی جاتی ہے. ادھر کسی شہر میں لڑکا بیٹھا ہوا ہے, یہاں لڑکی بیٹھی ہوئی ہے, اور دونوں اس گیم کو کھیل بھی رہے ہیں اور ساتھ باتیں بھی کر رہے ہیں. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے, نرم لہجے میں بات کرو یا سخت لہجے میں؟ اور کہا جب مجبوری ہو, مجبوری کے عالم میں یہ تو دور کی بات ہے, چچا زاد بھائی ہے, خالہ زاد بھائی ہے, شریعت یہ کہتی ہے جب یہ گھر کے اندر آ جائے تو یاد رکھنا اس سے تیرا پردہ فرض عین ہے, تو اس کے سامنے نہیں جا سکتی. ایک چچا زاد بھی نہیں ہے, خاندان کا نہیں ہے, کف کا نہیں ہے, کسی اور شہر کا رہنے والا ہے. جب میرے محترم دوستو تنہائیوں میں یہ بچی جب اس کے ساتھ باتیں کرے گی, بالغ بچی ہے, تو بتاؤ پھر اس کے تم جتنے حصار قائم کر لو, جتنی اس کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنا شروع کر دو, میرے محترم دوستو یہ ضرور بیرا روی کا شکار ہوگی. ہم نے خود اس بچی کو اپنے ہاتھوں سے, اس بچی پر گلا نہیں ہے, یہ باپ اور ماں ظالم بن گئے, یہ بھائی ظالم بنے ہوئے جنہوں نے اس بچی کو یہ موقع دیا, اس بچے کو یہ موقع دیا. ہم اللہ کی طرف کیوں نہیں آتے؟ ہم رب کی طرف کیوں نہیں آتے؟ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ہم گیمیں کھیلیں؟ ہمارے پاس تو فرصت ہی نہیں ہونی چاہیے, ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہونا چاہیے. ہماری تو ایک دوڑ لگی ہوئی ہو, ہم تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں ایک اللہ کی طرف بھاگنے والے ہوں. ہمارے جیوں میں ہر آن ہر گھڑی یہ خیال ہو, آئے عبداللہ ذوالجبادین کی طرح. حضرت عبداللہ ذوالجبادین, وہ دیکھو مدینہ منورہ کے دور ایک دیہات کا رہنے والا یتیم بچہ ہے, اور اس کے کانوں میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت, آپ کے میرے محترم دوستوں کردار کو سنتا ہے, آپ کی عظمت کو, آپ کے اخلاق کو سنتا ہے, اور دل میں تمنا کرتا ہے جن کے اخلاق ایسے ہیں, ان کا حسن کیسا ہوگا, میں ان کا دیدار کیوں نہ کروں. دعائیں مانگتا ہے, اللہ حضور کے دیدار کا موقع دے دے. یتیم ہے اور باپ مر گیا, ماموں کی کفالت میں ہے, پاس کچھ بھی نہیں ہے, اور موقع کی تلاش میں کبھی مدینہ جاؤں حضور کا دیدار کروں. موقع ملا
रेगिस्तानों से सफर करता हुआ, ये मुसलमान नहीं ये काफिर है, और रेगिस्तानों से सफर करता हुआ मदीना मुनव्वरा में आया, हुजूर को जानता नहीं है और पहचानता नहीं है, यूं दीवाना वार मदीना की गलियों में घूम रहा है। एक जगह पर एक शख्स को खड़े हुए देखा, अब्दुल्ला रुक गया, कभी जुल्फों को देख रहा है, कभी चेहरे को देख रहा है, कभी आंखों को देख रहा है, और अपने दिल में गवाही देकर कहता है यही अल्लाह के पैगंबर हैं। फिर उनके करीब चला गया और जाकर पूछा, तारुफ किया, बताया, हुजूर ने फरमाया मैं अल्लाह का पैगंबर हूं। आपने इस्लाम को पेश किया। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं मैं पहले ही दिल दे चुका था, मैं तो पहले ही इश्क़ मुस्तफ़ा में बिका हुआ था। हम क्यों नहीं बिकते? हम तो गंदगी के ढेर पे जाकर बिकते हैं। गुनाह गंदगी है, गुनाह नऊसत है। घर का बड़ा वालिद है, ये घर का बड़ा है, ये घर का सरबराह है। जब ये बाप घर में आएगा और आकर मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, ये एक कमरे में चला गया और बीवी को कहा किसी को मेरे पास ना भेजना, मैं कोई जाती काम करने लगा हूं, कमरा बंद है, बीवी नहीं जा सकती, बच्चे नहीं जा सकते। ये घर का बड़ा जब बाप उस तन्हाई में, बताओ, जब किसी औरत के साथ ये गप लगाएगा, चैट कर रहा है, उसके साथ बात कर रहा है या कोई गुनाह का काम कर रहा है, 4 घंटे इसने उस बंद कमरे में गुजारे। बताओ ये गुनाह जिसको कुरान में नजस कहा गया है, 4 घंटे के बाद जब ये उस कमरे का दरवाजा खोल के बाहर निकलेगा, ये बाप कमरे से बाहर आ गया, इसके वजूद के साथ जो हवा लग के इसकी औलाद को लगेगी, उस गंदगी के असरात इसकी औलाद में भी जाएंगे, इसकी औलाद भी बेहया होगी। जब घर का सरबराह बिगड़ा हो, आगे क्या बनेगा फिर? इसके मुकाबले में एक बाप है, कुरान की तिलावत करता है और रब के सामने दामन फैलाकर कहता है रब्बा तेरे अलावा कोई नहीं है, अल्लाह लोगों के दिल तेरे कब्जा में है, अल्लाह मेरी औलाद के दिल भी तेरे कब्जे में है, अल्लाह मेरे बस में यही है, मैंने अपनी औलाद को तेरे रास्ते पर डाल दिया, मैंने अपनी औलाद को कुरान के लिए डाल दिया, मैंने अपनी औलाद को तेरे हवाले कर दिया। ये रो रहा है और दुआएं मांग रहा है। जब ये बाप दुआएं मांग के उस कमरे से बाहर निकलेगा, खुदा की कसम ये खुशबुएं, ये जो बाहर निकलेगा, इसके वजूद के साथ खुशबुएं बाहर आएंगी, ये खुशबुएं इस घर में बिखरेंगी, ये खुशबुएं इसकी औलाद की नस नस में जाएंगी, अल्लाह इसकी औलाद की नस नस में अपने नूर को डालेगा। आज हम किधर जा रहे हैं? अब हम कहां जा रहे हैं? बाप इलादा लगा हुआ है मोबाइल पे, उधर बेटी इलादा लगी हुई है, उधर दूसरा बेटा इलादा लगा हुआ है। अब इस घर में रब की खैर कहां से आएगी? अल्लाह की मोहब्बत कहां से आएगी? अल्लाह अपनी मार्फत को कैसे डालेंगे? अगर जरूरत पड़ती है तो अपनी औलाद को कहें यहां मेरे सामने बैठो, जो काम करना है मोबाइल का, अगर स्कूल का करना है यहां बैठो, यहां बैठ के करो। माँ की निगरानी में अगर बेटी कर रही है, माँ को पता हो ये क्या कर रही है। हमने तो अपनी मस्तूरात को बस किचन के काम में लगा दिया, ये इनके लिए सारी जिंदगी बेचारी वहां किचन में काम करते करते मर जाती है। कुछ आमाल के लिए वक्त निकालो, कुछ अल्लाह से दुआएं मांगने के लिए वक्त निकालो। क्या हम भी अपनी मस्तूरात के लिए सोचते हैं? बस वो सुबह नाश्ते का सब पूरे टब्बर को नाश्ता बना के दे रही है, बस नाश्ता खा के ये निकल गए। अब उसके बाद वो सोच में, अब उसने खाने पकाने को मकसूद बनाया हुआ है। उसकी जिंदगी का मकसद क्या है? बस यही सोचती रहती है कि आज क्या पकाऊं, शाम को क्या पकाऊं, सुबह क्या पकाऊं। बस जिस माँ को मुसल्ले पे बैठने का वक्त खावन नहीं दे रहा, औलाद नहीं दे रही, मेरे मोहतरम वो अल्लाह से क्या मांगेगी? मैं हकीकत पर मबनी सारी बातें अर्ज कर रहा हूं। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, खासकर बेटियों को तो मोबाइल से बिल्कुल दूर रखो, और अपनी औलाद को, मेरे मोहतरम दोस्तों, औलाद के जियों में अल्लाह की मोहब्बत डालना। हम और कुछ नहीं कर सकते। आप यहाँ मौजूद हैं, आप मस्जिद में आते हैं, वाज़ और नसीहत सुन लेते हैं, आप सुनते हैं, जिस बेचारी को सुनने का मौका नहीं मिलता उसका क्या होगा। इसलिए ये पूरा मजमा अज़म करें, अल्लाह ने दावत तबलीग के नाम से ऐसी मेहनत को शुरू किया जहां हुजूर अलैहिस्सलाम की मेहनत के मैदान में मर्द मेहनत कर रहे थे, हजरात सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमईन, वहां हुजूर की मेहनत को हजरात सहाबियात भी सर अंजाम दे रही थी। अब इस दावत तबलीग के नाम से जो मस्तूरात की जमातें काम कर रही हैं, आप अपनी मस्तूरात को तैयार करें, उनको लेकर मेरे मोहतरम दोस्तों अल्लाह के रास्ते में निकले। बस यही जिंदगी है जिस तरह हम गुजार रहे हैं। कभी हमने देखा है कि इसके नमाज के अल्फाज भी ठीक हैं या नहीं, इसका नमाज का सबक भी ठीक है, या
نہیں، پھر اللہ کی رحمت کیسے آئے اس گھر میں؟ مجھے بتائیں. لاکھ تعویذ کر لو، لاکھ محنتیں کر لو، اس گھر میں رب کی رحمت نہیں آ سکتی. لیکن جب مستورات گھر میں مصلی بچھا کے رو رہی ہیں، مرد مسجد میں آ رہے ہیں، خدا کی قسم ہو نہ ہو، مانگے نہ مانگے، رب پھر بھی رحمت کو اتارے گا انشاءاللہ. تو اب اپنے محرم کے ساتھ مستورات اللہ کے راستے میں نکل کر ترتیب بناؤ انشاءاللہ، جلد از جلد ترتیب بناؤ اپنے اپنے محلوں سے، اپنے اپنے علاقوں کے مستورات کے ساتھ 3 دن کی. مستورات کی جو جماعتیں جا رہی ہیں آپ کے اپنے علاقوں سے جاتی ہیں، اپنی اور بالغ بچی اپنی ماں کے ساتھ، یہ جو بچی آپ نے کالج بھیج دی ہے، یہ جو بچی آپ نے یونیورسٹی کے اندر بھیج دی ہے، اس بچی کو ماں کے ساتھ لیں، ساتھ باپ ہو اور مستورات میں جا کر سروزہ لگائیں. پھر 2 مہینے کے بعد پھر سروزہ لگائیں. کوئی قیامت نہیں آئی، صرف 3 دن ہوں گے، لیکن انشاءاللہ اس بچی کو، اس کو میرے محترم دوستو رب کے در پر کھڑا کر کے، جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے پانی حضرت عمر کو دیا اور دامن بلا کر کہا، ربا میں اپنے ویر کے لیے یہی کر سکتی تھی، اس پانی سے باہر کی گندگی دھلے گی، اندر کی گندگی تو صاف کر دے. جب باپ دعا مانگے گا، اللہ میری اولاد کے اندر کی گندگی کو صاف کر دے، پاکیزہ اور ستھرا کر دے، وہ رت قدردان انشاءاللہ ضرور صاف کرے گا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.